اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان و رحیم بھی ہیں اور قہار و جبار بھی، جو ہر قاتل، سرکش اور نافرمان سے پورا انتقام لیں گے۔ 5 جنوری 2024 جمعۃ المبارک کا دن، اور یہ 22 جمادی الثانی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات۔ اور اسی دن ایک شخصیت جو 22 جمادی الثانی کے جلوس میں شریک تھی اور انہوں نے وہاں بیان کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی اور آخر میں دعا کروائی، اور اس میں کہا کہ یا اللہ ہمیں سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سعادت والی زندگی نصیب فرما، موت آئے تو ایمان والی شہادت والی منظور و مقبول میرے آپ موت نصیب فرما۔ اور تقریباً اس کے 15 سے 20 منٹ بعد اسلام آباد میں، وہ شہر جس کا نام اسلام آباد ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہاں سے اسلام پسندوں کے جنازہ ہی اٹھتے ہیں، وہاں ان کو شہید کر دیا گیا، دن دہاڑے روڈ پر گولیاں مار کر، اور چہرہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ کفر کے خلاف اٹھنے والی اس تحریک کو آج 35 سال کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ہونے کو آئے ہیں۔ اس پوری تحریک میں حضرت امیر عظیمت کے بعد وہ شخصیت جس نے کبھی بھی نوائے حق نواز کو سرنگوں نہیں ہونے دیا، وہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 30 سال جبر مسلسل کی طرح زندگی کاٹی، جلسے، جلوس، دھرنے، مظاہرے، بیانات، واعظ، تقریریں، بیان، مسجد کا ممبر، خطابت، اسٹیج، کہیں پر بھی مشن پر، کاز پر، نظریے پر کبھی بھی سودے بازی نہیں کی۔ اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے منکرین قرآن کو، گستاخان صحابہ کو ہر جگہ علل اعلان کھلم کھلا برملا کافر کہا ہے۔ کوئی جابر اور وقت کا کوئی جبر ان کو کبھی جھکا نہیں سکا، روک نہیں سکا۔ ایک بحر بے قرار تھا جو بہتا تھا، ایک پہاڑ تھا جو جمع ہوا تھا، ایک چٹان تھی جو ڈٹی ہوئی تھی کفر کے راستے میں۔ ایک ایسا انسان جو آج 2024 میں بٹن والا موبائل فون استعمال کرتا تھا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ٹچ موبائل اسکرین والا بڑا یہ ایک فتنہ ہے، تو اسے صرف فتنہ کہتے نہیں تھے، عملی طور پر اسے فتنہ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، کہتے تھے کال ہی تو سننی اور کیا کرنا، فون آ رہا ہے جا رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس میں تصویر ہے، اور آج کے دور میں جو کیمرے سے بچتے تھے تصویر سے بچتے تھے، اور بیان کی جو ویڈیو بنتی تھی کہتے تھے یہ ہماری مجبوری ہے ورنہ میں یہ بھی روک دوں۔ مولانا عبد المعبود صاحب کے صاحبزادے، اتنی عظیم علمی لکھاری شخصیت مولانا عبد المعبود کہ مولانا حقانی صاحب اکوڑا خٹک سے تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تحریر کے ابتدائی خد و خال حضرت کی نگرانی میں سیکھے اور طے کیے ہیں۔ کبھی اپنے والد کا نام استعمال نہیں کیا، کبھی ان کا تعارف نہیں کرایا، اور ابھی چند ماہ پہلے نومبر میں ان کے والد کا انتقال ہوا۔ اس موقع پر جب کیمرے آگے آئے اور کچھ لوگ گفتگو کرنے کے لیے کیمروں کے سامنے، انہوں نے کہا پیچھے ہو جائیں، مشائخ حضرات پیچھے ہو جائیں، یہ میرے والد کا جنازہ ہے لیکن میرا اصول ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا، ہم یہاں نماز جنازہ پڑھنے آئے۔ ایک ایسے عالم دین جن کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی، اس کی وجہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی قابلیت، ان کی للہیت، ان کی شجاعت اور دلیری تھی، جن کے گھر میں آج بھی اجتماعی طور پہ تہجد کے لیے اٹھنے کا معمول ہے، پورا گھر آنا تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اور خود وہ چاشت، اشراق، اوابین، تمام نوافل کے پابند تھے۔ چاند کی قمری تاریخوں میں 13، 14، 15 روزے رکھنا معمول تھا، اور میں نے حضرت کو ہفتے کے دوران پیر کا، جمعرات کا ایک سفر میں نے دیکھا وہ روزے بھی رکھے۔ الفاظ ساتھ نہیں دیتے، الفاظ کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے۔ کیسے بے درد لوگ ہیں، علماء کے چہروں پہ گولیاں مارتے ہیں۔ یہ کیسا ملک ہے، یہاں پر وڈیرے، خان، جاگیردار، بیوروکریٹ، ان کے پاس، سب کے پاس گن مین ہیں، اور ہماری فورسز آدھی سے زیادہ وہ سیکیورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اگر یہاں سیکیورٹی نہیں ہے تو علماء کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو دین کے دائی ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں،
جو حق بیان کرتے ہیں، جو باطل اور کفر کا راستہ روکتے ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. باقی ہر ایک کو گن مین ملے ہوئے ہیں، بلکہ اگر وہ اپنی ذاتی سیکیورٹی رکھ لیں تو اس پر بھی کئی قانونی موشگافیاں کی جاتی ہیں. لیکن مسعود الرحمان عثمانی عجیب شخص، کبھی گن مین نہیں رکھا. اتنے خطرے کے باوجود کہتے تھے موت کا ایک وقت مقرر ہے اور جس دن وہ آنی ہے آ کر رہے گی، اور ہم تو شہادت کے طلبگار ہیں. جب تک زندگی ہے موت زندگی کی حفاظت کرے گی، اور جس دن آنی ہوگی اس دن زندگی جا کر موت کے گلے لگ جائے گی. جب مرنا ہے مرنے کا فیصلہ اٹل ہے، یہ عزم کیوں نہ کر لیں ہم کہ ہماری زندگی بھی صحابہ کے نام، ہماری موت بھی صحابہ کے نام. ایسے یقین کامل والی شخصیت اور شہادت 22 جمادی الثانی کو رہتی دنیا تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الثانی کو جب تذکرہ ہوگا تو مسعود الرحمان عثمانی کا بھی تذکرہ ہوگا. مدح صحابہ کے غلغلے بلند کرنے کے لیے عاشقان صحابہ نکلیں گے تو جہاں سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں گے تو ان کے سچے عاشق زار مسعود الرحمان عثمانی کا بھی نام لیں گے. ایسا جبر سہا، کبھی پابندی، کبھی پیچھے دھکیلا گیا، کبھی مائک چھین لیا گیا. آج ظالموں نے زندگی چھین لی، لیکن سرخرو ہو کر گئے. سرخ روح کسے کہتے ہیں؟ یہ چہرہ ہے، روح جب یہ سرخ ہو جائے اپنے ہی خون سے، اسے کہتے ہیں سرخ روح. یہ لفظی معنی ہے، لفظی طور پر، اصطلاحی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر گئے. سچ ہے جب شخصیت موجود ہوتی ہے تو اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر آس پاس والے بختیار کاکی کے تقوی کی طرح ان کے چھپے ہوئے رازوں کو کھول دیتے ہیں. پھر لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی عبقری اور عظیم الشان شخصیت تھی. اللہ رب العزت شاید ان کی جگہ پر نہ ہو سکے، لیکن اللہ رب العزت اس مشن کو، اس کاز کو، اس نظریے کو، صحابہ کے غلاموں کو تمام شخصیات ایسی عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی شجاعت اور دلیری جو ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کو عطا فرما دیں. اور انشاءاللہ جب خون بہتا ہے نوائے حق نواز کو ایک نئی جلا ملتی ہے، ایک نئی طاقت اور قوت ملتی ہے. وہ پیچھا جو ہجرت والی رات ابو جہل اور اس کے ماننے والے اور اس کے ساتھی کر رہے تھے، باطل آج تک حق کا وہ پیچھا کر رہا ہے، اور یہ باطل کا وہی پیچھا ہے جو اہل حق کا پیچھا ہے. آج آ کر مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو خون سے رنگین کیا ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. وہ شعلہ وہ آج تک چراغ مصطفی سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وہ جہاں گئے ہیں وہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں ان کا استقبال ہے، اور وہ سرخرو ہو کر گئے ہیں. انہوں نے کبھی بھی گردن جھکائی نہیں، آواز پست نہیں کی، قدم پیچھے نہیں ہٹائے. وہ ہمیشہ چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی شجاعت اور دلیری پیچھے رہ جانے والوں کو بھی عطا فرمائیں. آج 22 جمادی الثانی جمعۃ المبارک کا دن ایک عالم دین، ایک حافظ، ایک خطیب منو مٹی تلے دفن کیے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. کل جو منو مٹی تلے جائے گا اس کا قد اتنا بڑا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے بونے نظر آتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.